من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے پیٹھ پھیری تو ہم نے آپ کو اس کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور آپ سے کہتی ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتی ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس بات کے خلاف کہتا ہے جو وہ کہہ چکا تھا، اپنی بات سے بدل جاتی ہیں، اپنی بات کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ اس کو لکھتا ہے جو کچھ وہ رات کو کہتی ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان سے اعراض کیجیے اور اللہ پر توکل کیجیے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ آج آیت نمبر 80 اور 80 سے آگے کا بیان ہے سورۃ النساء کی۔ من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ فقد اطاع اللہ۔ ومن تولیٰ فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے پیٹھ پھیری تو ہم نے آپ کو اس کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو اس کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، فرما برداری، وہ اللہ ہی کی فرما برداری ہے، اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرض کیا اپنی کتاب کے اندر، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیان نہ فرماتے تو ہم ان کو کیسے ادا کر سکتے تھے؟ ہم ان کو کیسے ادا کرتے؟ اور کسی بھی عبادت کو انجام دینا ہمارے لیے کس طرح ممکن ہوتا؟ کسی بھی عبادت کو اللہ نے نماز کا کہا، قرآن کریم میں نماز کو فرض کیا، روزے کو فرض کیا، حج کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض فرمائیں، جو احکامات فرمائیں، ہم ان کے اوپر عمل کر ہی نہیں سکتے تھے
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان نہ فرماتے، فار ایگزامپل صرف ایک چیز کو لے لیں، باقی پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ایک آپ نماز کو لے لو. اب قرآن میں یہ تو ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. چلو زکوٰۃ کا وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو. اب قرآن میں نماز کا حکم دے دیا، نماز پڑھو. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بیان نہ کرتے تو آپ نماز پڑھ سکتے تھے؟ قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ تو نہیں نا بتایا، صرف اتنا ہی ہے نا کہ نماز پڑھو. یہ تو نہیں نا بتایا کہ پہلے آپ نے قبلے کی طرف منہ کر لینا ہے، پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اس سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو اس طریقے سے کرنا ہے. اچھا نماز کے اندر اب آپ نے قیام اس طرح کرنا ہے، رکوع اس طرح کرنا ہے، تسبیح یہ پڑھنی ہے، پہلی رکعت اس طرح، دوسری رکعت اس طرح، تیسری رکعت اس طرح، چوتھی رکعت اس طرح، فجر کی اتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، عصر کی اتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی اتنی ہیں، عشاء کی اتنی. یہ ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن پاک میں تو نہیں نا اس کی تفصیل دی گئی. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیان نہ فرماتے تو جو چیزیں بھی اللہ نے فرض کیں اپنی کتاب کے اندر، آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے تھے؟ قطعاً نہیں، آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ حج، نماز اور روزہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیان نہ فرماتے، ہم ان کو کیسے ادا کرتے؟ اور کسی بھی عبادت کو انجام دینا ہمارے لیے کس طرح ممکن ہوتا؟ ہم کیسے اس عبادت کو، اللہ کا وہ جو حکم ہے اس کو کیسے پورا کرتے؟ تو وہ فرماتے ہیں تو جب احکام شریعہ کا آپ کے بیان کے بغیر ادا کرنا ممکن نہیں، جو شریعت کے احکام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر، ان کا طریقہ سمجھائے بغیر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگے اپنی حدیث کے ذریعے، اس کا طریقہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے، وہ جو اس کا طریقہ ہم نے اپنی امت کو سمجھایا، جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر یہ بات سمجھ لو کہ آپ کی اطاعت کرنا، امام شافعی فرماتے ہیں، حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے. آپ کی اطاعت کرنا اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے. اللہ نے فرما دیا نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو. قرآن کریم کے اندر بے شمار احکامات نازل فرمائے، مگر اگر صرف قرآن کے ذریعے آپ ان اعمال کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا بیان نہ فرماتے تو ہم اس کو کیسے ادا کر سکتے تھے؟ اور کسی بھی عبادت کو انجام دینا ہمارے لیے کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ ممکن ہی نہیں تھا. تو جب احکام شرعیہ کا آپ کے بیان کے بغیر ادا کرنا ممکن نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر آپ کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہے. کسی چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روکنا وہ اللہ ہی کا روکنا ہے. آپ کی وعید اللہ ہی کی وعید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی ہو جانا اللہ ہی کا راضی ہو جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ ہی کی ناراضگی ہے.
اور آپ کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آپ سے تعلق اللہ ہی سے تعلق ہے، اور آپ سے محبت اللہ ہی سے محبت ہے۔ یہ چیز، اس سے یہ چیز ان سے یہ پتہ چلا۔ تو اصل میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہماری اطاعت کرو، جس نے ہماری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ اکثر منافقوں کا ذکر ہوتا ہے تو بیچ میں منافق بھی ہوتے تھے، مگر انہوں نے بھیس صحابہ کرام کا بدلہ ہوتا تھا، بیٹھتے صحابہ کرام کے اندر تھے، صحابہ کرام کا بھیس بدل کر کہ جیسے ہم مسلمان ہیں۔ مگر جو اپنے ہوتے ہیں ان کی زبان سے بے ادبی اور گستاخی کی باتیں نہیں نکل سکتی، بھلے وہ کسی بھی زاویے سے کوئی بھی اس کا پرسپیکٹو بیان کرنے کی کوشش کریں جو ان سے، مگر جو بیچ میں منافق ہوتا ہے اس کے منہ سے ضرور بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات نکلتی ہے، نہیں یار سمجھانے کا، اچھا یہ ایسی ہے تو پھر یہ ویسے کیوں ہے جن سے، آپ سرکار نے ایسے کیوں کیا جن سے۔ تو بیچ میں منافق جو تھے نا وہ کہنے لگے، اب یہ بات نکل گئی باہر، وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم انہیں اپنا رب مان لیں، کیونکہ حضور نے فرمایا نا جس نے ہماری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب وہ منافق آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے آپ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنا رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو اب ان منافقوں کو محبوب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا تھا کہ جس نے ہماری اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اللہ نے حضور کی زبان مبارک محبوب کی زبان سے نکلنے والے جملے کی تصدیق فرما دی۔ اللہ پاک نے فرمایا، تب یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، سنو اب میں تمہیں بتاتا ہوں، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اسی نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی ہے اس نے آپ کی اطاعت کی ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے پیٹھ پھیری تو ہم نے آپ کو اس کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ آگے یہ فرمایا، یعنی اگر کوئی شخص زبان سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور دل سے ایمان نہیں لاتا تو آپ اس کے نگران نہیں ہیں، کیونکہ منافق اسی طرح کیا کرتے تھے، اوپر سے کہتے تھے ہم ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر اندر سے ان کا دل کہیں اور تھا، کفار کے ساتھ تھا یا جہاں پہ بھی۔ تو اگر کوئی شخص زبان سے اسلام کو قبول کر لے اور دل سے ایمان نہ لائے تو محبوب آپ اس کے نگران نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے احکام صرف ظاہر پر ہیں، آپ کے احکام ظاہر پر ہیں، آپ ان کی طرف سے پریشان نہ ہوں، آپ ان کی طرف سے غمگین نہ ہوں، اور آپ ان کے پر پردہ بھی پڑا ہی رہنے دیں۔ کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، مگر وہ بظاہر تو زبان سے اسلام کلمہ پڑھ رہے ہیں نا۔ تو اگر کوئی شخص آپ کی تبلیغ کے باوجود اسلام نہیں لاتا تو آپ غم نہ کریں۔ معنی یہ ہے کہ منافقین جو ہے وہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اپنی اطاعت کو ظاہر بھی کرتے تھے، کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے تو پھر اس کے خلاف، آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس ہوتے تھے تو آپ کی
اپنے آپ کو آپ کا فرما بردار دکھاتے تھے، آپ کی اطاعت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے، مگر جب پاس سے چلے جاتے تھے تو گھر جا کر الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے جو ان سے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور آپ سے کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف باتیں کرتا ہے جو آپ کے پاس کہہ کر جا چکے تھے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ اس کو لکھتا ہے جو کچھ وہ رات کو کہتے ہیں، اللہ سب لکھ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ یعنی آپ توکل کیجئے، ان سے اعراض کیجئے، ان سے درگزر فرمائیے، ان کا مواخذہ نہ کریں اور ان کی منافقت کو ظاہر بھی نہ کریں، کوئی بات نہیں، ان کی منافقت کو ظاہر بھی نہ کریں، اور اللہ پر توکل کریں اور اللہ کے اوپر سارے معاملات چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر کو آپ سے دور کر دے گا، اللہ کافی ہے آپ کے لیے، ان کے شر سے آپ کو دور کر دے گا۔ آگے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ وہ قرآن کے اندر غور کیوں نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا، اگر یہ خدا کی کتاب نہ ہوتی تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے، بہت اختلاف پاتے۔ اب منافقوں کا ذکر چل رہا تھا جن کے دو رخ تھے اور جن کے طرز عمل بھی دو طرح کے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ تھا اور آپ کی بارگاہ کے بعد کچھ اور۔ اچھا، نہ تو وہ سچے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل تھے اور نہ ہی وہ قرآن کو اللہ کی کتاب ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ اب وہ تذبذب کا شکار تھے اور دو کشتیوں کے سوار تھے۔ بعض تو تھے جو کٹر منافق تھے اور بعض وہ تھے جو تذبذب میں تھے، دو کشتیوں کے سوار تھے۔ جب مال غنیمت کو دیکھتے تھے، فتوحات کو دیکھتے تھے تو ادھر ہو جاتے تھے، اور جب ادھر کوئی نقصان یا آفات یا تکلیفیں دیکھتے تھے تو پھر واپس اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جاتے تھے، اور اوپر سے اپنا اسلام پر ہونا ظاہر کرتے تھے۔ تو وہ اس تذبذب کے اندر تھے۔ تو نہ اس کیفیت کے اندر نہ تو وہ سچے دل سے حضور کی رسالت پر ایمان لاتے تھے اور نہ ہی قرآن کو اللہ کی کتاب یقین کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا ہوتا تو ان پر ظاہر ہو جاتا اور وہ سمجھ جاتے، مگر وہ قرآن میں غور ہی تو نہیں کرتے۔ اگر غور کرتے تو ان کو پتہ چلتا کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ وہ غور نہیں کرتے، تب انہیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور غور کرتے تو جس تذبذب کی کیفیت کے اندر وہ تھے اس کیفیت سے باہر آ جاتے۔ یہ کتاب جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا، اس کتاب کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے تحقیق کی۔ اس کتاب کے اندر
مگر کہیں پر بھی اس میں تضاد یا اختلاف کی بو تک نہیں پائی گئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک کتاب جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہو رہی ہے، کہیں اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی انسان کا کلام ہوتا، تو کہیں نہ کہیں تو آیات کے اندر، معنوں کے اندر، اس کے کانٹیکسٹ کے اندر، اس کے پرسپیکٹو کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی تو اختلاف پایا جاتا اس کے جملوں کے اندر۔ اور پھر یہ جو 23 سال جس میں یہ قرآن نازل ہوا، سوچنے کی چیز یہ کہ یہ وہ ہنگامہ خیز اور پرآشوب عرصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ماننے والوں، آپ کے اوپر شدید قسم کے مختلف مرحلے گزرے۔ صحابہ کرام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف شدید طوفان، تکلیفیں، مصیبتیں، ان مراحل سے گزرنا پڑا، اور قرآن ساتھ ساتھ نازل ہو رہا تھا۔ سوچنے کی بات ہے، قرآن ساتھ ساتھ نازل ہو رہا تھا۔ ایک طرف ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جس میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عقبہ بن معیط تھا، امیہ بن خلف تھا، اور جون سے لوگ تھے۔ ایک طرف ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ہر وقت ایک موت کا خوف تھا، ابھی کوئی حملہ کر دے۔ اور دوسری طرف عقیدت اور محبت کے پھول بھی برسائے جا رہے تھے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھیں، اور پھر درجہ بدرجہ جیسے جیسے صحابہ کرام ایڈ ہوتے چلے گئے۔ ایک طرف ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف عقیدت اور محبت کی وہ خوشبو اور وہ فضا تھی جس کی تاریخ دوبارہ قیامت تک نہیں لکھی جا سکتی۔ اب ایسے حالات میں، ایسے حالات بھی، اور ایسے حالات اور ایسا وقت بھی آیا کہ جو آنکھیں صرف ظاہر کو دیکھنے والی تھیں، جو باطن کی دنیا سے واقف ہی نہیں تھیں، انہیں ایسے لگنے لگا جیسے یہ چراغ حق جو ہے یہ ابھی بجھا چلا جاتا ہے، یہ ابھی بجھنے والا ہے۔ ایسی ایسی مصیبتیں نازل ہو رہی تھیں، ایسی ایسی بلائیں نازل ہو رہی تھیں، ایسی ایسی تکلیفیں نازل ہو رہی تھیں، ایسی ایسی پریشانیاں نازل ہو رہی تھیں۔ اور تو اس میں ایک طرف ظلم اور ستم تھا، دوسری طرف محبت بھی تھی، اور محبت اور ادب، اور اس محبت اور ادب کی وہ حقیقت تھی جو میں نے کہا کہ دوبارہ شاید وہ والی تاریخ دوبارہ لکھی نہ جا سکے، جن میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھیں کہ جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، پھر چند اور صحابہ کرام تھے۔ تو اب ایسے لگتا تھا جیسے چراغ حق ابھی بجھا چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات بھی، ایسے اوقات بھی، ایسا وقت بھی آیا۔ اچھا، پھر ایسا اس کے اندر ہی پھر ایسا دور بھی شروع ہوا کہ اس چراغ کو جو آپ جلا رہے تھے،
اس کو پھونکے مار مار کر جو بجھانے والے تھے وہ خود پروانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے قربان ہونے لگے، جو اس چراغ کو بجھا رہے تھے پہلے۔ ایک طرف صلح بھی تھی، ایک طرف جنگ بھی تھی، ایک طرف دوست ایڈ ہو رہے تھے، ایک طرف دشمن بڑھ رہے تھے۔ ایک طرف فتح بھی تھی، آپ دیکھ لیں جنگ بدر، دوسری طرف پسپائی بھی تھی جو جنگ احد کے اندر ہوا، بہت نقصان ہوا۔ اچھا، امن بھی تھا اور پھر خوف بھی تھا، ہر قسم کے حالات جو ان سے عجیب و غریب روح پذیر ہو رہے تھے۔ ان اوقات کے اندر، ان ادوار کے اندر، وہ جو دور چل رہے تھے، ان حالات کے اندر 23 سال کے عرصے میں ایک کتاب نازل ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ ایک کتاب نازل ہو رہی تھی، اور اس میں ایک ایسی آیت کی بھی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جو میں نے بات شروع میں کی، جس سے اس کے معنوں میں، اس کی فصاحت میں، اس کی بلاغت میں، اس کے وزن میں، ان احکامات کے اندر کہیں پر بھی ایون اے پوائنٹ سنگل % بھی کوئی اختلاف یا تضاد پایا جاتا۔ ان حالات میں ایک کتاب کا نازل ہونا، مگر جو منافق تھے وہ بیچ میں شور مچاتے تھے کہ نہیں، یہ کتاب انہوں نے خود سے گھڑی ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو علامہ بیضاوی نے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کیفیت کو جو ہے نا ایک جملے میں انہوں نے بیان کیا، ایک جملے میں انہوں نے بیان کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا اس کی کوئی آیت نہ معنوی لحاظ سے دوسری آیت کے خلاف ہے، نہ فصاحت کے اعتبار سے، نہ بلاغت کے اعتبار سے۔ یعنی یہ قرآن ایسا ہے کہ اس میں معنی اور حقائق کا ایک سمندر جاری ہے۔ تو اس کے کلام الہی ہونے میں اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ پھر بے شمار اور چیزیں ہیں۔ قرآن نے جتنی غیب کی خبریں دیں وہ ساری ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی گئیں، ساری ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی گئیں۔ تو بے شمار ایسی اور چیزیں بھی تھیں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسا ہے کہ اللہ پاک نے اچھا پھر یہ قرآن مجید میں ہر روز واقعات اور نئی ڈائریکشنز کے اندر اور نئے احوال کے اندر آیات نازل ہوتی تھیں، اور بیک وقت کئی صورتوں کی آیات نازل ہو رہی تھیں، کئی صورتوں کی آیات نازل ہو رہی تھیں، کوئی اس صورت میں سے، کوئی اس صورت میں سے، کوئی اس صورت میں سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی، کسی انسان کی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی کوئی کتاب ہوتی، تو 100% اس میں لازماً کہیں نہ کہیں اختلاف یا تضاد ہوتا۔ اور ایک بیک وقت جو کئی صورتوں کی آیات نازل ہو رہی تھیں، اور ان حالات کے اندر جب دوست بھی تھے اور دشمن بھی تھے، بہار بھی تھی اور خزاں بھی تھی، تکلیفیں بھی تھیں اور آرام بھی تھا، سکون بھی تھا اور بے چینی بھی تھی رات دن، ان حالات کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو اس سے متعلق جو صورت ہے اس کے اندر لکھواتے رہے، اور کسی جگہ کی ترتیب میں کوئی خطا یا کوئی غلطی واقعہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب تھی۔
اس لیے دنیا کی قرآن کے علاوہ جو اللہ کی کتاب نہیں ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے رائٹر کو آپ لے لیں، جتنا مرضی بڑا رائٹر ہو، جتنا مرضی اس کا علم اور فہم ہو، مگر وہ اس نے جو ٹیکسٹ لکھا ہے وہ اس کو پرنٹ کروانے سے پہلے کئی مرتبہ اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی انسان کو لے لیں، اس کو اس کتاب کے اندر کئی مرتبہ پروف ریڈنگ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر بھی اس کو کوئی اس کی ایشورٹی نہیں ہے کہ اب اس کتاب کے اندر کوئی غلطی کا شبہ باقی نہیں ہے۔ مگر کیا اس کتاب کی کوئی پروف ریڈنگ ہوئی ہے؟ کوئی پروف ریڈنگ نہیں ہوئی۔ دنیا کی واحد کتاب ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس کی آپ معنی نہ سمجھتے ہوں اور آپ اس کو پڑھنے بیٹھ جائیں۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس کتاب کو پڑھے گا۔ اگر آپ کو سنسکرت نہیں آتی تو وہ کتاب آپ کے پاس پڑی رہے، آپ کبھی بھی نہیں پڑھو گے، ایک صفحہ بھی نہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کیوں پڑھو گے؟ چائنیز اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ نہیں پڑھو گے، بھلے وہ آپ کے سامنے 10 کتاب میں پڑھی ہوں۔ فرینچ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، آپ کھولیں گے، دیکھیں گے اور اس کو بند کر کے ادھر پھینک دیں گے، آپ نہیں پڑھیں گے۔ کینٹونیز آپ کو نہیں آتی تو آپ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ واحد ایسی کتاب ہے جس کو اربوں لوگ جو اس کے معنی نہیں بھی جانتے مگر رات دن پڑھ رہے ہیں، جس کو نہیں پتہ، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے مگر پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر پڑھنا بھی نہیں جانتے تو اس کی سطروں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیر رہے ہیں کہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر ہر روز قرآن کھولیں گے، اس کی ہر سطر کے اوپر انگلی پھیریں گے جیسے میں نے یہ سارا صفحہ پڑھ لیا، یہ میں نے سارا صفحہ پڑھ لیا۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔